خداوند یسوع مسیح کے عظیم اور جلالی نام میں آپ کی سلامتی ہو۔ میں پروگرام نور سحر میں آپ کے ساتھ ہوں۔ آپ جانتے ہیں ہمارے پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ ہر صبح جب تمام لوگ اپنے کام پر جانے والے ہوتے ہیں، نوکریوں میں، اپنی جابس پر، بچے اسکولوں میں جانے والے ہوتے ہیں اور ہماری بہنیں بیٹیاں اپنے گھروں میں باقی ماندہ کام کر رہی ہوتی ہیں، تو تھوڑی دیر کے لیے وہ خدا کے اس کلام کو سن سکیں اور اپنی زندگیوں میں اس کو لا سکیں اور اس پر عمل کرنے والے بن سکیں۔ ہم نے اس پروگرام کے لیے امثال کی کتاب کو چنا ہوا ہے، کیونکہ امثال کی کتاب میں ہمارے روزمرہ کی زندگی گزارنے کے لیے ایک ایک آیت ایسی ہے جس کو ہم ہر روز استعمال کر سکتے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں خداوند نے ہماری رہنمائی کے لیے آج کون سی آیت ہمیں دی ہے، جس پر ہم غور کریں گے اور اپنی زندگی پر اس کو سوچیں گے اور دیکھیں گے کہ کیسے ہم اس آیت پر عمل کر کے اپنی زندگی میں سے برائیوں کو نکال سکتے ہیں اور خدا کے کلام کو اپنی زندگی میں لے سکتے ہیں۔ میرے ساتھ دیکھیے امثال کی کتاب، اس کا 11 باب اور اس کی 6 آیت۔ Proverbs chapter 11 and verse 6۔ راست بازوں کی صداقت ان کو رہائی دے گی، لیکن دغا باز اپنی ہی بد نیتی میں پھنس جائیں گے۔ یہ ایسی آیات ہیں امثال کی کتاب کی جو ہمارے ہر روز مختلف لوگوں کے ساتھ میل ملاپ میں، بات چیت میں، لین دین میں استعمال ہوتی ہیں، اور اگر ہم ان پر غور کریں تو ہم اپنی زندگی کو بہتر بنا کر ایک بہتر مسیحی کے طور پر خود کو پیش کر سکتے ہیں، اور ہر قسم کے دھوکے دہی اور ہر قسم کے چالاک شریر انسان سے خدا کے کلام میں ہوتے ہوئے بچ سکتے ہیں۔ تو آج کی آیت میں لکھا ہے، راست بازوں کی صداقت ان کو رہائی دے گی، کہ جو شخص خدا پرست ہے، اس کے ساتھ چلتا ہے، دعا کرتا ہے، اس کے کلام کو پڑھتا ہے، لوگوں کی نظروں میں اور خدا کی نظر میں ایک برگزیدہ شخص ہے، اس کی صداقت، اس کی راست بازی ہر قسم کی برائی سے، ہر قسم کے گناہ سے اس کو رہائی دے گی۔ لیکن دغا باز اپنی ہی بدنیتی میں پھنس جائیں گے۔ لیکن جو دھوکے باز ہیں، جو کسی کے لیے جال بچھاتے ہیں تاکہ اگلا بندہ ڈی گریڈ ہو، اگلے بندہ جو ہے اس کی کسی کی عیب نکالتے ہیں، کسی کی چغلی کرتے ہیں اور اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، جو دغا باز ہے اپنی ہی بد نیتی میں پھنس جائے گا۔ جو اس نے بری نیت کسی کے لیے کی ہوگی، وہ اپنی اسی بری نیت میں ایسا پھنسے گا کہ پھر وہ نہ نکلے گا اور اسے اس کے پھنسنے کی سزا ملے گی۔ اور اگر تو وہ سمجھدار ہوا، عقل مند ہوا، خدا نے اسے اس سب کچھ سہنے کے بعد عقل و حکمت دے دی، تو پھر دوبارہ کبھی ایسا نہیں کرے گا، اور وہ خدا کے حضور توبہ کرے گا اور وہ خود کو سنوار لے گا۔ زبور 7 باب اس کی 15 اور 16 آیت میں ایک آیت لکھی ہوئی ہے، اس نے گڑھا کھود کر اسے گہرا کیا۔ خود دغا باز نے گڑھا کھودا اور اسے گہرا کیا تاکہ اور کوئی آئے اور اس میں گرے، اور اس خندق میں جو اس نے بنائی تھی خود گرا۔ جو خندق اس کو کہتے ہیں، کسی بھی گاؤں کے، شہر کے گرد پہلے جب دنیا ایڈوانسمنٹ نہیں تھی تو اس وقت جنگی
ہتھیاروں کے طور پہ خندق کو بھی استعمال کیا جاتا تھا کہ ایک بڑی شہر کے گرد ایک بڑی گہری کھائی کھود دی جاتی تھی، نہر کی طرح کی ہوتی تھی، لیکن وہ بہت گہری ہوتی تھی کہ کوئی اگر باہر سے حملہ آور آئے، وہ جمپ کرے تو اس کے اندر اس کا گھوڑا گر جائے اور ایسا گرے کہ کوئی اسے نکال نہ سکے۔ اسے کہتے تھے خندق۔ خندق بہت چوڑی اور اس کے گرد ہوتی تھی، وہ گول دائرے میں ہوتی تھی۔ یہ ایک جنگی حربہ ہوتا تھا، جیسے کبھی جنگ لگے تو مورچے بنتے ہیں، تو خندق اسے کہتے ہیں، جو شہر کو محفوظ کرنے کے لیے نہر کی طرح ایک شہر کے گرد کھودی جاتی، اسے خندق کہتے ہیں۔ تو لکھا ہوا ہے کہ اس خندق میں جو اس نے بنائی تھی خود گرا۔ اس نے بچنے کے لیے، دوسروں کو مارنے کے لیے وہ خندق بنائی اور اس میں خود گرا۔ اور 16 آیت میں لکھا ہوا ہے، اسی زبور 7 باب اس کی 16 آیت میں، کہ اس کی شرارت الٹی اس کے سر پر آئے گی اور اس کا ظلم اسی کی کھوپڑی پر نازل ہوگا۔ میں اس کی ایک زندہ مثال آج کل کے دور کی میں آپ کو دیتا ہوں۔ میں جاپان میں تھا، تو وہاں پہ میں کسی میٹنگ میں تھا، کوئی یونیورسٹی کا پروگرام تھا، انہوں نے مجھے انوائٹ کیا، میں وہاں پہ تھا۔ تو جو میرے دوست تھے انہوں نے ایک جوان کی ڈیوٹی لگائی کہ اس نے مجھے پورا ٹوکیو جو ہے وہ اس نے مجھے اس کی سیر کرانا تھی۔ تو اس نے مجھے کہا جی آپ نے اپنے ہوٹل کی لابی میں 8 بجے آ جانا ہے، 8 بجے سے شام 6 بجے تک میں پورا ٹوکیو شہر آپ کو دکھاؤں گا۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہو گیا۔ وہ انوکوما ان کا نام تھا، یوجی انوکوما۔ وہ 8 بجے آئے، میں تو پہلے بڑا ٹائم کا پابند ہوتا ہوں، میں 8 بجے پورے پہنچا۔ انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے ایک روڈ میپ بنایا۔ جو میں نے یہ سیکھا کہ کوئی مہمان آ جائے تو اس کو اگر سیر کرانی ہو، کہیں گھمانا ہو، کوئی پلان کرنا ہو تو وہ کیسے کیا جاتا ہے۔ اس نے 8 بجے کا نشان لگا کے 6 بجے تک کی ایک لمبی ایک لائن اس نے لگا دی، اور اس کے درمیان جہاں جہاں ہم نے جانا تھا اسے ٹائم کا پتہ تھا، کیونکہ ٹائم مینجمنٹ جو ہے وہ جیپنیز کے پاس ہے، اس لیے انہوں نے ترقی کی۔ اس نے اسی ٹائم کے حوالے سے مجھے پورا ٹوکیو، اس کے میوزیم، اس کی زو، اس کی تمام چیزیں، ان کے شرائن، ان کے مندر، سب کچھ اس نے مجھے صرف صبح 8 سے شام 6 بجے تک اس نے سارا مجھے دکھایا۔ دوپہر میں ہمارا لنچ تھا، وہ کسی اور دوست کے پاس تھا، اس نے آرگنائز کیا ہوا تھا، ان کو پتہ تھا، وہ مجھے اسی ہوٹل میں لے کے گئے جہاں وہ آلریڈی موجود تھا۔ ہمارے پاس 40 منٹ کا ٹائم تھا، ہم نے 40 منٹ میں لنچ کیا۔ رات 6 بجے جب ہم نے ختم کیا، اپنا سفر ختم کیا، تو میں چل کے چور ہو چکا تھا تھک کے، اور 6 بجے پورے ہم نے جب ختم کیا تو وہاں پہ پھر ایک دوست تھے جیپنیز، تو ان کے ساتھ ہم نے رات کا کھانا کھایا، اور پھر وہ مجھے میرے ہوٹل میں چھوڑ کر آئے۔ میں سفر کر رہا تھا ان کے ساتھ، دیکھ رہا تھا مختلف جگہیں۔ تو جب میں نے دیکھا تو میں نے ان سے یہ پوچھا، میں نے کہا جی کہ اتنی پیاری بلڈنگیں ہیں، سارا کچھ ہے، تو جب ناگاساکی ہیروشیما پہ بم گرائے گئے تو اس کے بعد تو سارا کچھ تباہ ہو چکا تھا، تو وہ کیا معاملہ ہوا اور کیسے آپ نے پھر ترقی کی؟ تو وہ جو انہوں نے کہانی بتائی، اب مجھے میسج یہ ریکارڈ کرتے ہوئے مجھے یاد آیا، تو میں نے کہا میں آپ کو بتاؤں۔ یہ جو لکھا ہے نا کہ اس کی شرارت الٹی اس کے سر پر آئے گی، اس کا ظلم اس کی کھوپڑی پر نازل ہوگا۔ تو اس نے مجھے بتایا کہ اس وقت وہ جو ایٹمی پلانٹ تھے وہ ہیروشیما ناگاساکی پہ جو بم گرائے گئے، انہوں نے وہ صرف جو بم گرائے گئے انہوں نے تباہی نہیں کی، بلکہ انہوں نے وہ بم ہمارے
اس پلانٹ پہ کیے جہاں پہ ہم نے اپنا اسلحہ رکھا ہوا تھا، اپنے میسلز وہاں پہ رکھے ہوئے تھے، اپنے ساری دفاعی ہتھیار وہاں پہ رکھے ہوئے تھے۔ کیونکہ انہوں نے یہ سارا کچھ رکھا ہوا تھا کسی کو مارنے کے لیے۔ لکھا ہوا نا، دغا باز اپنی ہی بد نیتی میں پھنس جائیں گے۔ تو انہوں نے وہ دغا کے ساتھ یہ سارا کچھ رکھا ہوا تھا کہ ہم ان ہتھیاروں سے جو ہم پر حملہ آور ہوگا اس کو ہم ماریں گے۔ اور اس نے کہا کہ کوئی ایسا کچھ نہیں ہوا تھا، صرف 2 بم گرائے گئے، ایک ناگاساکی پہ، ایک ہیروشیما پہ۔ لیکن ہیروشیما ناگاساکی کے اس جگہ پہ انہوں نے بم گرائے جہاں پہ ہم نے اپنے ہتھیار رکھے تھے، اور ہمارا جب وہ وہاں پہ گرے تو ان کا جو اسلحہ پڑا ہوا تھا وہی اسلحہ ایسا پھٹا کہ اس اسلحے نے پورے ملک میں تباہی مچائی۔ صرف وہ جو 2 بم گرے تھے انہوں نے کچھ نہیں کیا، وہ جو دغا بازی سے انہوں نے وہ اکٹھا کیا ہوا تھا، لکھا ہے نا، اس کی شرارت الٹی اس کے سر پر آئے گی۔ یہ زبور 7 باب کی 16 آیت میں لکھا ہے۔ مجھے بات یاد آ گئی جاپان کی، میں نے کہا میں آپ سے شیئر کر دوں کہ اس کی شرارت الٹی اس کے سر پر آئے گی۔ وہ شرارت تھی، کیونکہ کوئی بھی ہتھیار رکھنا یہ کوئی امن کی علامت نہیں ہوتی، تو وہ شرارت تھی، اور ان کی شرارت ان کے اپنے سر آگے اس ہتھیاروں کے ڈیپو نے، اس سارے ہتھیاروں کی جگہ نے جہاں پہ انہوں نے چھپائے تھے، انہوں نے تباہی مچا دی، اور پورے جاپان کو انہوں نے ملیا میٹ کر دیا، کیونکہ وہی سارے چلے جو انہوں نے بنائے تھے کہ اتنے کلومیٹر پہ مار کرے گا، کوئی اتنے کلومیٹر پہ کرے گا، وہ کہیں پہ بھی انہوں نے مار نہ کیا، اور انہوں نے ان کے اپنے ملک کو ہی تباہ کر دیا۔ یہ بات سچ، اور سامنے میرے بیٹھ کے ایک جاپانی نے یہ مجھے ساری بات بتائی، اور پھر اس نے کہا کہ ہمارے بادشاہ نے ہمارے سارے سائنسدانوں کو بلایا۔ اس نے کہا بھئی ہم غرق ہو گئے ہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں رہا، ہمارا ستیہ ناش ہو گیا ہے۔ اگر تم اتنے پاورفل ہتھیار بنا سکتے تھے تو خود کو اسٹیبلش کرنے کے لیے آؤ، کچھ ایسا کرو کہ ہم کوئی ایسی چیزیں بنائیں جو ہم لوگوں کو دے سکیں، بیچ سکیں، اور اپنے ملک میں روپیہ لا سکیں، کیونکہ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں، ہم تو زیرو سے بھی نیچے چلے گئے ہیں، ہمارا سب کچھ تباہ ہو گیا ہے۔ لیکن جو کچھ ہے وہ میں آپ سارے سائنسدانوں کو دیتا ہوں کہ سوچو ہم کیسے پیسے کما سکتے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے سوچا، اور پھر انہوں نے یہ ساری ٹیکنالوجیز نکالیں، یہ جو ٹیلی ویژن، یہ جو VCR، یہ جو مائکرو ویو اوون، یہ جو فریجیں ہیں، ہمارے ریفریجریٹر ہیں، ہمارے AC ہیں۔ لوگ منہ سے ڈیمانڈ کرتے تھے کہ ہمیں جیپنیز چیزیں دیں، کیونکہ وہ پائیدار ہوتی ہیں، وہ اچھی ہوتی ہیں۔ تو انہوں نے سارا اپنا جتنا بھی اپنا سائنسی علم تھا، اس سارے علم کو انہوں نے اس طرف لگایا، اور انہوں نے یہ اس مار سے ہیروشیما ناگاساکی پہ جو ہوئی، انہوں نے یہ سیکھ لیا کہ اپنا اکٹھا کیا ہوا سارا اسلحہ کہیں اور استعمال نہ ہوا، بلکہ اس سارے اسلحے نے ان کے اپنے لوگوں کو ہی تباہ کر دیا۔ اس کے بعد وہ ایسے سیدھے ہوئے، انہوں نے ایسی محنت کی کہ پوری دنیا میں جاپان کی چیزیں جاتی تھیں، اور وہ جو کچھ بھی روپیہ پیسہ اکٹھا کرتے تھے اس سے انہوں نے اب عمارتیں بنائیں، انہوں نے ساری جو نئی سے نئی نت نئی چیزیں ہوتی ہیں انہوں نے اپنے ملک میں لائیں، اور اپنے ملک کو ری بلڈ کیا، اس کو اسٹیبلش کیا، اس کو مینج کیا، اور اس وقت دنیا کے ٹاپ کلاس جو ملک ہیں ان میں جاپان کا نام ہے۔ لیکن وہ ویسے ہی کچھ نہیں ہوا، وہ زیرو سے ابھر کے، زیرو سے بھی نیچے -0 پہ تھے، وہاں سے وہ ابھر کر آئے۔ لیکن اس وقت جب انہوں نے توبہ کی، جب انہوں نے ہتھیاروں کو ترک کیا،
انہوں نے جنگ و جدل کو ترک کیا، انہوں نے شریر کو، شرارت کو ختم کیا، اور انہوں نے حلیم ہونے کی کوشش کی۔ انہوں نے سوچ لیا کہ ہماری شرارتوں سے ہمارے اپنے لوگ مارے گئے، ہماری شرارتوں سے ہمارا ملک تباہ ہو گیا، لیکن اب ایسا نہیں۔ اب ایسا کام کرو کہ جس سے ہمیں بھی فائدہ ملے اور ہم سے لوگ جو ہے وہ فائدہ حاصل کریں۔ انہوں نے کاریں بنائیں، انہوں نے VCR بنائے، انہوں نے ٹیلی ویژن بنائے، انہوں نے موبائل فون بنائے، انہوں نے کرینیں بنائیں، انہوں نے سب کچھ جو وہ کر سکتے تھے ٹیکنالوجی میں انہوں نے متعارف کرایا، اور لوگوں نے ان سے چیزیں خریدیں اور ان کے ملک کے پاس زر مبادلہ گیا، اور وہ پھر اس طرح سے امیر ہوئے۔ یہ ایک زندہ موجود ایک ایسی مثال ہمارے سامنے ہے جس کا ذکر ہزاروں سال پہلے امثال کی کتاب میں حضرت سلیمان نے یہ بتا دیا کہ اس نے گڑھا کھود کر اسے گہرا کیا، وہی جاپان والی بات، اور اس خندق میں جو اس نے بنائی تھی خود گرا۔ جو پلانٹ انہوں نے لگائے تھے، جو انہوں نے اسلحہ بنایا تھا، وہ سارا ان کے اوپر ہی استعمال ہوا۔ پھر 16 آیت میں لکھا ہے اس کی شرارت الٹی اس کے سر پر آ گئی۔ وہ شرارت جو کرنے کا انہوں نے فیصلہ کیا ہوا تھا وہ انہی کے سر پر آ گیا۔ اس کا ظلم اسی کی کھوپڑی پر نازل ہوگا، اور انہی کی کھوپڑی جو تھی وہ کچلی گئی۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے کبھی کسی سے کوئی لڑائی اب تک نہیں کی۔ ہمیں یہ سمجھنے سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں راست باز ہوتے ہوئے، خدا کے ساتھ چلتے ہوئے، خدا کے لوگ ہوتے ہوئے کسی کے لیے گڑھا نہیں کھودنا چاہیے، کسی کے لیے شرارتی ذہن نہیں ہونا چاہیے۔ سب کے ساتھ محبت سے رہیں، کیونکہ خدا محبت ہے۔ اگر ہم شرارتیں کریں گے، اگر ہم کسی کو پھنسانے کی کوششیں کریں گے، تو وہ ساری شرارتیں ہمارے اپنے اوپر ہی آئیں گی۔ کبھی وہ ظاہری آ جاتی ہیں، کبھی وہ دیدنی ہوتی ہیں، کبھی نادیدنی ہوتی ہیں، کبھی سامنے نظر آ جاتی ہیں، کبھی ان کے کچھ محرکات جو ہیں وہ بیک اینڈ پہ کام کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ جو بیک پہ ہوں چاہے فرنٹ پہ ہوں، جس نے کوئی شرارت کی ہو، سوچی ہو، اس کے ذہن میں آ جاتا ہے کہ یہ میرے کیے کی سزا مجھے مل رہی ہے اور ملے گی۔ خداوند آج کے اس کلام کے وسیلہ سے آپ کو بڑی برکت دے، اور آپ سب کو اور مجھے، ہم سب کو یہ توفیق دے کہ ہم لوگوں کو تنگ کرنا، شرارتی ذہن رکھنا، لوگوں کے بارے میں برا سوچنا چھوڑ دیں، کیونکہ اگر ہم ایسا کریں گے وہ ساری برائی جو ہم کسی کے لیے سوچتے ہیں وہ ہمارے اوپر ہی آئے گی۔ خداوند آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے، آمین۔